بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ تمام پیارے پیارے اسلامی بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں تو یہ کیسا رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تو ایسا کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے دنیاوی اور دینی معاملات تمام کے تمام ان کے حق میں جائیں اور ان کے معاملات بگڑے نہ، تو ان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اکثر اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو، تمام کاموں کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی پایا ہے، وہ دنیا کے حوالے سے ہے یا دینی انعامات کے حوالے سے ہے، سب کا سب درود پاک کی برکت سے پایا ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے بھی اکثر اپنے معاملات دیکھے ہوں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات اور پریشانیوں میں درود پاک کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ہمارے جتنے بھی تکالیف پریشانیاں ہیں وہ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی ہیں، اور بہت سے ایسے معاملات جن کا حل ہونا ناممکن نظر آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام کی بدولت ان کو حل کر دیا۔ ایک اور بزرگ اسماعیل بن بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جن کے مریدین ہندوستان، پاکستان، یورپ اور امریکہ میں سینکڑوں کے لحاظ سے ہیں، اور یہ بزرگ درود پاک کو اسم اعظم کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام اسم اعظم ہے، اسی طرح درود پاک بھی اسم اعظم ہے۔ حضرت اسماعیل بن بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دنیاوی معاملات اور دین کے معاملات بہتر رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و اسلام کے ہدیے پیش کرتے رہیں، کیونکہ یہ تمہاری دنیاوی اور اخروی کاموں کو بہتر کر دے گا اور ان کو تمہارے حق میں سنوار دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے ہر طرح کے معاملات جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق حلال اور جائز ہوں وہ بہتر ہو جائیں، تو ان کو چاہیے کہ صبح 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور شام کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود و اسلام پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاء اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بہتری آ جائے گی، اور وہ خود لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ میں نے ایسے کیا، میں نے یہ درود پڑھا تو میرے معاملات میرے حق میں بہتر ہو گئے۔ میرے عزیزو، اگر میں اپنی ذاتی بات کروں تو میرے بہت سے مسائل جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ حل نہیں ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام معاملات میرے حق میں بہتر کر دیے، کیونکہ جو چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی کائنات میں موجود ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کی حاجتیں بر لاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، 100 حاجات کا پورا ہونا ایک بہت بڑی مقدار ہے۔ اگر ہماری ایک حاجت پوری ہو جائے تو وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے عزیزو، درود پاک کو آزمانا نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات بہتر ہوں اور تمام معاملات آپ کے حق میں ہوں تو درود پاک پڑھتے جائیں، لکھتے جائیں اور اس کی دعوت دیتے جائیں، تو انشاء اللہ تعالیٰ مجھے 100% بلکہ اس سے بھی زیادہ فیصد یقین ہے کہ آپ کے معاملات آپ کے حق میں ہوں گے۔ میرے عزیزو، درود پاک کے ساتھ جڑ جاؤ تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی بہتر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، بلکہ تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آقا و مولا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
کثرت سے، محبت سے، قلب سلیم کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاملات بہتر فرمائے، آمین ثم آمین۔